مجھ سے پہلے جناب قاری محمد محمود صاحب معراج شریف کے بارے میں کچھ نورانی اور وجدانی باتیں سنا رہے تھے، تو پچھلے جمعے بھی میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا، صحابہ کرام کی بات کی تھی۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرے محبوب محمد الرسول اللہ کو مکے سے باہر جانا پڑا تو کسی نے ان کی مدد نہ کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مدد کی۔ سب کے سبحان اللہ، میں نے مدد کی۔ کافروں نے تنگ کیا، بڑے برے ارادے بنائے، تو اللہ نے کہا میرے محبوب تو مکے سے چلا جا، ہجرت کر جا مدینہ شریف۔ اور اس میں بڑا راز تھا، مکے کو چھوڑنے کا حضور کا بڑا راز تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، ان کو لے کر حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا کہ جو امانتیں کافروں کی میرے پاس ہیں میں تجھے دیتا ہوں، تم صبح یہ ان کو امانتیں دے کر تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ یعنی کہ حضور کی شان دیکھیں، کافر اگرچہ نہیں مانتے تھے حضور کو، نبی نہیں مانتے تھے، مخالفت کرتے تھے اور ہر طرح کی مخالفت کرتے تھے، لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا حضور کے پاس آتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضور سچ بولتے ہیں، لہذا سچ بولنے کی جو صفت ہے یہ میرے آقا کی ہے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی ہمیشہ سچ بولنا ہے، جتنی مرضی مشکل آئے، جتنا مرضی بڑا امتحان ہو، جب بات کرنے کا وقت ہے تو سچ بات کرنی ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اور وہ کافر امانتیں بھی رکھتے تھے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، اگرچہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، لیکن یہ ہے امانت دار، ایماندار بندہ ہے، امانت رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، تو لہذا سچ کی صفت اور امین ہونے کی صفت یہ حضور کی ہے۔ اور حضور کی یہ جو صفتیں ہیں، بہت صفتیں ہیں، لیکن 2 صفتیں جو بات کر رہا ہوں، وہ کسی کی صفت کا اندازہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ آپ بڑے امین ہیں، بڑے آپ صادق ہیں، کیونکہ میں تو آپ کو کم جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو صادق اور امین بنایا ہے۔ حضرت علی سو گئے، صبح ان کی ساری امانتیں ان کے واپس کر دیں، حضور چلے گئے۔ کافروں نے پہرے لگائے ہوئے تھے، ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، کلہاڑیاں پکڑی ہوئی تھیں کہ مار دیں گے آج، لیکن ایسی ہوا چلی، حضور نے سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھی، وہ سارے سو گئے، غفلت کی نیند سو گئے، حضور نکل گئے، چلے گئے۔ اور پھر اس غار ثور، ساوارا تاسا ثور کے معنی سانپ ہوتا ہے، غار ثور، اس غار کا ذکر آیا ہے۔ اذ ہما فی الغار، یہ دونوں اس غار میں چلے گئے۔ کس غار میں گئے؟ جہاں سانپ رہتا تھا، اس کا نام اس لیے پڑا ہے نا غار ثور، وہاں سانپ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے مدینہ شریف سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر آخری نبی آئے گا مدینہ پاک۔ یسرب نام تھا، یسرب کیا معنی ہے؟ کوڑا کرکٹ، وہاں کوڑا کرکٹ تھا، یسرب کا نام۔
یسب کے معنی کوڑا کرکٹ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. تو وہاں اس سانپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے مجھے اتنی عمر لے دو کہ میں اتنی دیر زندہ رہوں کہ میں آخری نبی کی زیارت کر سکوں. یہ باتیں میں حوالے سے کر رہا ہوں. اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مجھے عمر لے دو کہ میں اس نبی کی زیارت کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, سانپ کو عمر کا اللہ نے وعدہ کر لیا, تیری اتنی عمر ہوگی تو محمد رسول اللہ کی زیارت کرے گا. پھر اس کو اشارہ ہوا اس غار میں چلا گیا. یہ جس غار کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ سانپ اس غار میں آ گیا. اس غار میں آ کر اس نے غار کے اندر زمین کو سوراخ نکال دیے. ادھر سوراخ نکالا, ادھر سوراخ نکالا, ادھر سوراخ نکالا, ادھر سوراخ نکالا, اس لیے کہ جب حضور ادھر سے آئیں گے تو اس سوراخ سے دیکھ لوں گا, جب حضور ادھر سے آئیں گے اس سوراخ سے دیکھ لوں گا, مجھے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. سوراخ کر دیے. تو اس لیے پھر جب ابوبکر صدیق اور حضور کے ساتھ جہاں اوپر گئے, جب میں نے واقعہ شروع کیا تھا پچھلے جمعے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, ان غاروں کے اندر موذی چیزیں ہوتی ہیں, ڈسنے والی, بچھو ہوتے ہیں, سانپ ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, تو آپ ٹھہر جائیں میں غار کی صفائی کر لوں. تو ابوبکر صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی, مجھے کوئی چیز کٹ جائے گی, لیکن وہ تو حضور کو اوپر اپنی سب کچھ قربان کر چکے تھے. جب غار کے اندر گئے تو بڑے سراغ تھے, اپنا کرتا پھاڑا, ٹکڑا غار سوراخ میں ڈالا, دوسرے میں ڈالا, سارا کرتا پھاڑ پھاڑ کر, چادر پھاڑ پھاڑ سوراخوں میں ڈال دی. پھر جب غار کی صفائی کر لی, حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے. جب حضور اندر گئے تو ابوبکر صدیق کے زانو پہ سر رکھ کے آرام کرنے لگے. وہ جو سانپ وہاں رہتا تھا اس کو حضور کی خوشبو آئی. وہ کبھی اس سراغ پہ جائے, آگے وہ سراغ بند, ادھر جائے بند, ادھر جائے بند, ادھر جائے بند. تو ایک سراغ پہ دیکھا جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی, ماس نرم تھا. سانپ نے دیکھا یہ نرم ہے تو آپ نے ڈس دیا, سانپ نے ڈس دیا. تو ابوبکر صدیق نے اپنی ٹانگ کو نہیں ہلایا, اس لیے نہیں ہلایا کہ میرے آقا کی نیند میں خلل نہ آ جائے, میں مر جاؤں, غرق ہو جاؤں, جو مرضی ہو جائے مجھے, کئی سانپ ڈس جائیں. آنکھوں میں آنسو آئے تو قطرہ حضور پہ چہرے پہ گرا. کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ منہ سے نہیں بولے, نہ رنگ زرد ہوا, نہ تبدیلی آئی, قائم رہے کہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہو. کہا یا رسول اللہ کس چیز نے ڈس لیا ہے؟ کہا ایڑی باہر نکال لو. حضور نے لب مبارک لایا تو آرام آ گیا, سکون آ گیا, چین آ گیا. یہ معمولی بات ہے, اس سے بڑے بڑے حضور سے واقع ہوئے ہیں. لیکن اب بھی جو ایسے بد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضور دافع البلا ہے, بلاؤں کو دفع کرنے والے ہیں حضور. ان کو میں کیا کہوں, کوئی حیوان ہی ہے, جانور ہے. وہ آقا کے سامنے یہ چیزیں کیا ہیں؟ کوئی دافع البلا حضور ہے, کوئی ثبوت ہے؟ تمہیں اس لیے نہیں پتا کہ اللہ تمہیں کافر رکھنا چاہتا ہے, اللہ تمہیں گمراہ رکھنا چاہتا ہے, اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا. جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے. حضور دافع البلا نہیں. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا. حضور نے فرمایا کدھر ہے ڈیلا؟ آنکھ پہ رکھا اور لب مبارک لایا, آنکھ ٹھیک ہو گئی. ایک نے کہا یا رسول اللہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے, لٹک رہی ہے, ادھر ہو. ٹانگ اوپر آ کے مبارک لایا, تھوک لائی, وہ ٹانگ ٹھیک ہو گئی. اور یار یہ باتیں پڑھنے والی ہیں نا, تیرا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ حضور کی شان کی باتیں تیرے دماغ میں آئیں, وہ تو بد ہے. پھر تم ایسی باتیں کرتے ہو, لیکن اس میں ہمیں خوشی ہے
کہ یا اللہ نے ہمیں حضور کا عاشق بنایا ہے، ٹوٹا پھوٹا مرے مکے بندے، ہم بھی مرے مکے ہیں، ہمارے سامنے کئی بندے حضور کی باتیں کرتے ہیں غلط طریقے سے، ہم سنتے رہتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بد زبانی کرتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جو عاشق ہے وہ تو اس کو مار دیتے ہیں، تو میرے آقا کی اکسائی کرتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کی ماں کو گالی نکالے وہ برداشت کرے گا؟ کسی کے باپ کو گالی نکالے وہ برداشت کرے گا؟ تو جو حضور کو گالیاں نکالے اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، جو حضور کو برا بھلا کہے اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں، تو پھر میں تو کافروں کا کافر ہوا نا۔ اس لیے جو عاشق ہے، عاشقوں کی بھی قسمیں ہیں، عاشقوں کی بھی قسمیں ہیں۔ تو جب وہ غار تھوک مبارک لگائی، لب لگایا، زخم ٹھیک ہو گیا، تو سانپ کی پھر آواز آئی۔ جو سانپ نے آواز نکالی اس وقت وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والوں نے اپنی زبان میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے سانپ نے کیا کہا؟ اے سیاح سے میں عمر گزاری تے چلے خار ہزارہ، یا رسول اللہ میں تو 1000 سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں غار کے اندر، مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو اب اس غار میں بہار آئی ہے تو مجھے روکا جا رہا ہے۔ اے سیاح سے میں عمر گزاری چلے خار ہزارہ، مالی باغ نے ویکھن دیندا جدوں آئیاں باغ بہارا۔ پھر ابو بکر کو چڑھے کافر ڈھونڈنے کے لیے حضور کو، اور غار کے نیچے سے ابو بکر صدیق کو ان کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں، پاؤں نظر آ رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ ان کی ٹانگیں نظر اگر نیچے ہو کر دیکھ رہی تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا، لصاحبہ، صحابی سے کہا، فرمایا جو حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس آیت کی روح سے، وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، حضور نے فرمایا میرے ساتھی لا تحزن، غم نہ کر، سب کے سبحان اللہ۔ حضور کو اپنا غم نہیں تھا، ابو بکر کا غم تھا، ابو بکر کو حضور کا غم تھا، تو پھر کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، سب کے سبحان اللہ۔ ابو بکر ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ نہیں کہا میرے ساتھ اللہ ہے، کہا ہمارے ساتھ۔ ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ فکر کس بات کی ہے؟ جب 2 بندے ہوتے ہیں تیسرا اللہ شامل ہوتا ہے، جب 3 ہوتے ہیں چوتھا اللہ شامل ہوتا ہے۔ ابو بکر فکر نہ کرو، پھر بھی فکر کی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، فرشتوں کی ایک جماعت نازل کر دی، سکینہ اس کا نام ہے، سکینہ، فرشتوں کی جماعت۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ، اے فرشتوں کی فوج ان کی مدد کرو۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ان کے منہ پہ مارا انہوں نے، ان کی آنکھیں بند کر دی، ان کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ان کا بیڑا غرق کر دیا کافروں کا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروا السفلا، سفلا کہتے ہیں عربی میں نیچے دانت، یہ 2 دانت ہیں نا، اسے کہتے ہیں ثناء سفلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا نام اونچا ہو گیا۔ وہ اللہ کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ بلند ہو گیا۔ آخری منٹ کی بات ہے، تو اللہ نے کیسے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی؟ فرمایا جو غار کا منہ تھا اس کے اندر ایک درخت اگایا، ایک درخت اگایا، اس کے پتوں نے، اس کی شاخوں نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ ایک کبوتری اور کبوتر آ گیا، انہوں نے آ کر غار کے منہ کے سامنے گھونسلہ بنا لیا اور بچے دے دیے، انڈے دے دیے، انڈے دے دیے۔ مکڑی آ گئی، اس نے آ کر جالا بن دیا،
یہ جالے جنگلوں میں بنے جاتے ہیں، کبوتری بھی انڈے جنگلوں میں دیتی ہیں. وہ درخت آ گیا، کبوتری آ گئی، انہوں نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے، تو کافر دیکھے یہاں کیسے اندر جا سکتے ہیں. جب اس کو بکری کو دیکھا وہ جالا بنا ہوا ہے، کیسے آ سکتی ہیں، ادھر کہاں جا سکتے ہیں. ان اثرات سے وہ کافر سمجھ گیا یہاں پر نہیں ہے. مکڑی کے جالا بننے سے، کبوتری کے انڈے دینے سے، اس درخت کی وجہ سے وہ اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دی، اس دروازے کو بند کر دیا. 3 دن حضور اس غار میں رہے. پھر آخری بات پھر ڈرے ابو بکر صدیق، کہا یا رسول اللہ کہیں آ گیا تو کیا بنے گا. حضور نے فرمایا ابو بکر اس کونے کی طرف دیکھو، غار کے اندر کونے کی طرف دیکھو، سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، جہاز کھڑے ہیں، کشتیاں کھڑی ہیں، دیکھو ذرا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ قرآن میں موجود ہیں. ہم اندھے ہیں، ہمیں پڑھنی نہیں آتی، اس لیے ہمیں بد لوگ گمراہ کر دیتے ہیں، ہمارے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان اپنے عاشقوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی جو باتیں ہیں ہم ان کو زبانی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو محمود بیان کر رہے تھے معراج شریف کی رات جب حضور واپس تشریف لائے تھے، حضور نے بتایا میں آسمان پہ گیا تھا، اللہ کا زیارت کر کے آیا ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. کافر بھاگ کر ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے. کہا یار وہ تیرا جو یار ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کے پاس گیا تھا، اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں، تم کیا کہتے ہو. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میرے محبوب نے کہا تو سچ ہے. پھر ابو بکر صدیق نام پڑا، ابو بکر نام کا صدیق نام پڑ گیا، سچی گواہی دینے والا. تو صحابہ کرام کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے. جب اللہ کہتا ہے یہ 2 ہے، ابو بکر صدیق 2 ہیں، تم تیسرا کیوں کہتے ہو، چوتھا کیوں. یار کیا چکر بنا ہوا ہے، یہ کتنے جاہل لوگ ہیں، کس طرح کی بحثیں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ پڑھے کیا ان کے دماغ ہی مارے گئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے عقیدہ کو درست فرمائے، ہمیں اولیاء کرام صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.